کہ جیم سے کیا مراد ہے؟ یہ بتایا کہ جیم سے مراد ہے ہر وہ چیز جس پر جیم صادق ہے، چاہے وہ افراد کی پوری حقیقت ہو، چاہے افراد کی حقیقت کا جز ہو، اور چاہے وصف خارج عن الحقیقت ہو۔ اب ایک بات اور سنیے بھی، وہ جو جیم سے مراد ہوتا ہے حقیقت افراد یا جزو حقیقت یا وصف خارج عن الحقیقت، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو صدق اور ذات پر ہوتا ہے۔ قضایا موجہہ تو آپ نے پڑھے ہیں، قضایا موجہہ کے اندر عنوان موضوع، وصف عنوانی یہ بہت آتا ہے۔ جس لفظ سے موضوع کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے اسے وصف عنوانی یا عنوان موضوع کہتے ہیں۔ جس لفظ سے موضوع کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے اسے وصف موضوع یا وصف عنوان موضوع یا وصف عنوانی کہتے ہیں۔ جیسے کہا کلو کاتب متحرک الاعصاب، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، تو لفظ کاتب سے ایک ذات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو متحرک الاعصاب ہوتی ہے۔ یہ لفظ کاتب جو ہے یہ عنوان موضوع اور وصف عنوانی ہے۔ اس لفظ سے جس ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے اسے ذات موضوع کہتے ہیں۔ اس لفظ سے جس ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ذات موضوع۔ ایک چیز آپ نے پڑھی ہے موجہہ کی بحث کے اندر بالفعل، صدق بالفعل۔ صدق بالفعل کا مطلب ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں واقع اور نفس الاعتبار، نفس الامری اعتبار سے وہ شے موجود ہو۔ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں واقع اور نفس الامری اعتبار سے وہ شے موجود ہو، اسے بالفعل کہتے ہیں۔ اور بالامکان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو بالامکان وہ جہت ہے قضا اور جہت کے اندر، وہ یہاں پر نہیں بتلا رہا ہوں۔ بالامکان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کسی چیز کی استعداد اور صلاحیت ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہو، اس کا ہونا ممکن ہے، یہ بالامکان کا مطلب ہوتا ہے۔ اب سنیے صاحب، ایک جھگڑا ہے فارابی کا اور شیخ بوعلی ابن سینا کا۔ وہ جھگڑا یہ ہے کہ موضوع جن ذوات پر اور جن افراد پر ثابت آئے گا، تو کیا وصف عنوانی کا ان افراد کے اندر پایا جانا بالامکان کافی ہے یا بالفعل ضروری ہے؟ بالامکان کافی ہے یا بالفعل ضروری ہے؟ فارابی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ذوات موضوع، افراد موضوع وصف عنوانی کے ساتھ بالفعل متصل نہیں بھی ہیں لیکن ہو سکتے ہیں، تو وہ افراد بھی موضوع کے تحت آ جائیں گے، اور حکم لگے گا تو ان افراد پر بھی لگے گا۔ حکم لگے گا تو ان افراد پر بھی لگ جائے گا جو بالفعل وصف عنوانی سے متصل نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں۔ مانیے حضرت، جس کی مثال یہ دیتے ہیں مناطق کا کہ انسان دو قسم کے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں۔ حبشے وغیرہ کے سودان موران کے رہنے والے، ویسٹ انڈیز کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں، افریقہ کالے ہوتے ہیں۔ روم، انگلینڈ وغیرہ کے رہنے والے گورے ہوتے ہیں۔ گوروں کو رومی کہا جاتا ہے، انہیں اسود کہا جاتا ہے۔ تو فارابی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکم اسود پر لگایا جائے، مثلا یہ کہا جائے کل اسودہ غیر مہذب، ہر کالا بے تہذیب ہوتا ہے،
सलीका नहीं होता। तो अस्वद के ऊपर जो गैर मुहज्जब का हुक्म लगाया गया है, जो लोग बिलफेल काले हैं उन पर तो ये हुक्म लगेगा ही। फाराबी के नजदीक ये हुक्म रूमियों पर भी लग जाएगा, इसलिए कि काले अगरचे नहीं है लेकिन काले होने की सलाहियत नहीं, अगरचे बिलफेल बयाज के साथ मुत्तसिफ हैं, गोरे हैं, लेकिन सवार के साथ मुत्तसिफ होने की सलाहियत उनमें है, बिल इम्कान वो भी अस्वद में दाखिल है। तो जब बिल इम्कान वो भी अस्वद में दाखिल है तो मौजू में जैसे बिलफेल अस्वद जो है वो आएंगे, ऐसे जो बिल इम्कान अस्वद रूमी वाला है तो रूमी और गोरे इंसान भी उसमें दाखिल हो जाएंगे। मौजू में बहुत तालीम हो गई, मौजू में इतनी तालीम हो गई कि अस्वद जो इंसान है उस इंसान में सिर्फ अस्वद नहीं रहे, गोरे भी आ गए, सब तो ऊपर हुक्म लग जाएगा। मौजू के अंदर जो अफराद आएंगे तो जो बिलफेल वस्फ़ उनवानी से मुत्तसिफ वही नहीं आएंगे, जिनका वस्फ़ उनवानी के साथ मुत्तसिफ होना मुमकिन होगा, जो बेइम्कान होंगे तो वो भी आ जाएंगे। किसके नतीजे? फाराबी के नतीजे। फाराबी पहले के हैं, शेख बुअली इब्न सीना ये बाद में। 3वीं सदी हिजरी पे 348 में बालक पैदाइश है, सदी हिजरी में फाराबी की, और 472 या 70 में, सही याद नहीं है, 472 या 70 में शेख बुअली इब्न सीना की पैदाइश, यानी फर्क 100 साल से ज्यादा का है। फाराबी पहले के, फाराबी को मौलवी सानी भी कहा जाता है। मंतिक की इस्तिलाह में दोनों को शेखैन कहा जाता है। शेखैन तुम जानते ही अलग अलग हैं। सहाबा में शेखैन कहा जाता है अबू बकर उमर को, मुहद्दिसीन में बुखारी और मुस्लिम को, फुक़हा में चारों फुक़हा के अलग अलग शेखैन हैं। हमारे यहाँ शेखैन कहलाते हैं अबू यूसुफ अबू हनीफा। मालिकिया के यहाँ भी शेखैन है, एक राफिदी है और एक फैसाली है शेख। ऐसे ही शवाफे में भी शेखैन है, एक नववी है, दूसरा कलाम है आपके नववी जो मुस्लिम के शारे हैं। मुस्लिम शरीफ जो हमारे यहाँ दारुल फिक्रिया की है उसके नीचे पूरी नववी लगी हुई है, शरह बहुत शानदार शरह है मुस्लिम शरीफ, वो शाफिया में शेख है, दूसरे कौन है वो शेख है। हनाबिला के भी दो शेख हैं, एक में खुदामा है, दूसरे का नाम याद नहीं। चलो होगा झंझट में ना पड़े, जिसकी किताब होती तुम्हें याद करके बता देते हैं, हमें क्या लेना देना, हमें तो फाराबी और बुअली सिखा देते हैं ये हमारे शेख। तो फाराबी फिर इम्कान के पाए हैं, क्या के पाए हैं? फिर इम्कान के वस्फ़ उनवानी अफराद के ऊपर बिलफेल सादिक नहीं भी है, फिर इम्कान सादिक है तो उसका भी एतबार कर लेते हैं, हुक्म उसका भी लग जाएगा। शेख बुअली इब्न सीना ने ये देखा कि तो बिलावटे की बात हो रही है, ना लुगत से कबूल कर रही है ना उर्फ से कबूल कर रहा है। लुगवी एतबार से देखें तो अस्वद रूमी को कैसे कह देंगे, और अस्वद में जबरदस्ती रूमी को दाखिल कर दिया। लुगवी एतबार से अस्वद उसी को कहा जा सकता है जो बयाज के बजाय सवाद के साथ मुत्तसिल है, और रूमी उसी को कहा जाएगा जो गोरा हो। उर्फ के अंदर भी ऐसे ही है, उर्फ के अंदर भी अस्वद के अंदर कोई भी रूमी को दाखिल नहीं मानता, तो कैसे रूमी दाखिल हो जाएगा? उर्फ साथ नहीं दे रहा, लुगत साथ नहीं दे रही, तो आखिर होगा तो होगा जैसे अस्वद के अंदर रूमी को दाखिल कर दिया। तो ये कहते हैं कि वस्फ़ उनवानी से अफराद का बिलफेल मुत्तसिल होना जरूरी है, तभी साबित आएगा उस पर। मौजू का सिद्क़ अफराद पर तभी होगा जब वस्फ़ उनवानी के साथ अफराद बिलफेल मुत्तसिल होंगे। कैसे होंगे? कैसे होंगे? बिलफेल मुत्तसिल। अलबत्ता बुअली इब्न सीना के यहाँ, शेख बुअली इब्न सीना के यहाँ वजूद में थोड़ी सी तामील है। वो ये कहते हैं कि
وجود چاہے حقیقی اور واقعی نفس الامری نہ ہو، وجود چاہے واقعی حقیقی اور نفس الامری نہ ہو، اگر وجود تقدیری بھی ہے تو بھی آ جائے۔ وجود تقدیری کا مطلب یہ کہ ابھی افراد موجود نہیں ہیں لیکن ان کا مان لیا جائے کہ وہ افراد موجود ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ مثلا کلو اسود کہا، اس میں کالے داخل ہیں بالفعل، لیکن جو کالے ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں لیکن آئندہ پیدا ہوں گے، اگر ان کو موجود مان لیا جائے تو وہ اسود میں آ جائیں گے۔ لیکن اس میں ضروری ہوگا کہ جب بھی موجود ہوں گے تو وہ ہوں گے سواد کے ساتھ بالفعل متصف، سواد کے ساتھ بالامکان اگر متصف ہے وہ داخل نہیں ہوں گے، بالفعل متصف ہونا ضروری ہے، چاہے ابھی موجود نہ ہو لیکن جب بھی موجود ہوں گے تو سواد کے ساتھ بالفعل متصف ہوں گے۔ صرف فرق اتنا پڑے گا کلو اسود کے اندر جو بالفعل ابھی موجود ہیں کالے اور متصف ہے سواد کے ساتھ وہ تو داخل نہیں، آئندہ بھی جو وجود پذیر ہوں گے انہیں موجود مان کر ابھی داخل مان لیا جاتا ہے، انہیں موجود مان کر ابھی داخل مان لیا جائے گا۔ اب کلو اسود پر حکم لگے گا تو موجود کاروں پر تو لگ ہی رہے گا، جو ابھی موجود نہیں ہے موجود مان لیا گیا تو ان پر بھی لگ جائے گا۔ وجود میں تعمیم ہے لیکن اتصاف بالفعل چاہیے ہوتے ہیں، جس میں شیخ بخاری ابن سینا کے ہیں۔ فارابی میں ایسا نہیں ہے، فارابی کے نزدیک اتصاف میں تعمیم ہے، اتصاف بالامکان ہو، یعنی بالفعل اگر ہے تو ہے ہی، اگر کسی کا وصف عنوانی سے متصف ہونا ممکن ہے، ہو سکتے ہیں تو وہ بھی داخل ہے۔ تو فارابی کے نزدیک جو رومی موجود ہیں کالے نہیں ہیں گورے ہیں، وہ گورے بھی کلو اسود کے طرح ہیں۔ ارے فرق سمجھے گا؟ ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ثم الفارابی کے اعتبار صدق عنوان الموضوع علی ذاتی بالامکان، پھر فارابی نے عنوان موضوع کے ذات موضوع پر بالامکان صادق ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ پھر فارابی نے عنوان موضوع کے ذات موضوع پر بالامکان صادق ہونے کا اعتبار کیا ہے، حتی یدخل فی کل اسود الرومی، یہاں تک کہ کل اسود میں رومی بھی داخل ہو جائے گا، ہو جائے گا بالفعل کہ وہ رومی سواد کے ساتھ متصف ہے، اسود کا جو وصف عنوانی ہے عنوان موضوع تو کیا وہ رومی کے اوپر بالفعل صادق آتا ہے؟ نہ، بالامکان ہے، ہو سکتا ہے۔ والشیخ لما وجدہ مخالفا للعرف واللغت، اور شیخ نے جب اس کو عرف اور لغت کے مخالف پایا ہے، کس کو کہ اسود کے اندر رومی کو داخل مان لیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اسود رومی پر بھی صادق آتا ہے، تو عرف کے اور لغت کے مخالف پایا ہے، اعتبر صدقہ علیہ بالفعل، تو انہوں نے اعتبار کیا ہے عنوان موضوع کے ذات موضوع پر بالفعل صادق آنے کا، عنوان موضوع کے ذات موضوع پر بالفعل صادق آنے کا اعتبار کیا ہے۔ حضرت ہم نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ وجود میں ان کے یہاں تعمیم ہے، کیا تعمیم ہے؟ چاہے وجود ذہنی ہو، وجود خارجی ہو، اور چاہے وجود ذہنی ہو۔ وجود ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ خارجی میں ابھی موجود نہیں ہے لیکن ذہن نے ان کو موجود مان لیا ہے، سمجھ رہی میں؟ اسی کو میں کہہ رہا تھا چاہے وجود بالفعل ہو چاہے وجود تقدیر ہو، خارج میں موجود ہوں تب تو وہ داخل نہیں، اور اگر خارج میں موجود نہیں ہے لیکن اگر انہیں موجود مان نہیں ہے تب بھی وہ داخل ہو جائیں گے، اس معنی کے اعتبار سے کہ جب بھی موجود ہوں گے باہر تو وصف عنوانی کے ساتھ متصف بالفعل ہوں گے، وصف عنوانی سے متصف بالفعل ہوں گے۔ اور شیخ نے جب اس کو عرف اور لغت کے مخالف پایا ہے اعتبار صدق علیہ بالفعل، تو عنوان موضوع کے ذات موضوع پر صادق آنے کا بالفعل اعتبار کیا ہے، پھر وجود الخارجی، وجود خارجی میں، اور پھر فرد ذہنی، یا کس میں؟ فرد ذہنی میں۔ فرد ذہنی مطلب ذہن نے ان کو موجود مان لیا، فرد کر لیا ہے، تو وہ بھی آ جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ کلو اسود پر بھی حکم لگے گا، تو جو افراد اسود کے خارج میں موجود ہیں ان پر تو حکم لگ ہی جائے گا، لیکن جو ابھی موجود نہیں ہیں آئندہ موجود ہوں گے، اگر انہیں موجود مان رہی ہے تو ان کے اوپر بھی حکم لگ جائے گا۔
اسود اسود کو چھوڑو، کلو انسان کاتب کہہ دیا، ہر انسان کاتب ہے، تو جو بالفعل انسان موجود ہیں ان پر تو حکم لگے گا ہی کاتب ہونے کا. جو ابھی موجود نہیں ہے، عقل انہیں موجود مان کر حکم لگا رہی ہے، تو دنیا رہتی دنیا تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں عقل انہیں موجود مان کر کے ان پر کاتب ہونے کا حکم لگا رہی ہے، تو لگ جائے گا اور انسان کے اندر وہ بھی آ جائے گا. شیخ کے نبی ہاں جی بمعنى ان العقل يعتقد اتصافها بين وجودات الفعل في نفس الامر يكون كذا. اس معنی کے اعتبار سے کہ عقل اس ذات کے متصف ہونے کا اعتبار کرتی ہے، اس بات کے ساتھ عقل اعتبار کرے گی اس ذات کے متصف ہونے کا اس طور پر کہ اس کا وجود بالفعل نفس الامر میں ہوگا، نفس الامر میں ایسا ہی ہوگا. عقل اعتبار کرتی ذات کے متصف ہونے کا اس طور پر کہ اس ذات کا وجود بالفعل نفس الامر میں ایسا ہی ہوگا. ایسے ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہوگا کا مطلب ہے یعنی وصف عنوانی کے ساتھ بالفعل متصف ہوگا جب بھی وہ موجود ہوگی. سواء وجد او لم یوجد، چاہے پائی جائے یا نہ پائی جائے. اچھا یہ بتائیے شیخ ابو علی ابن سینا کے یہاں جو ذات سواد سے خالی ہے، بیاض سے متصف ہے، مثلا رومی ہے، تو وہ کل اسود کے اندر داخل ہوگا. اچھا جو اسود ابھی موجود نہیں ہے لیکن آئندہ موجود ہوگا، جب ہوگا تو کالا ہی ہوگا، تو وہ داخل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. آپ سنیے صاحب، فالذوات الخالیۃ والسواد دائما، تو وہ ذات جو سواد سے ہمیشہ ہمیشہ خالی ہے، لا تدخل فی کل اسود، وہ کل اسود میں داخل نہیں ہوگی. اللہ رائے الشیخ، کس کے مطابق؟ شیخ کی رائے کے مطابق. اب ایک بات اور سنو، وہ جو ہے نا تمہارا پہلا گھر والا کیا نام اس کا؟ تفتزانی. تفتزانی. کیا ضروری ہے کہ ہر مسئلہ ہر آدمی صحیح سمجھ لے؟ ہر مسئلہ ہر آدمی صحیح سمجھ لے کوئی ضروری نہیں. تفتزانی نے یہ مسئلہ برابر سمجھ لیا شیخ کی بات سے. شیخ علی ابن سینا نے وجود کے اندر تعمیم کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عقل ان افراد کو موجود مان لے، تو عقل کن افراد کو موجود مان لے کہ وہ داخل ہو جائیں گے موضوع کے اندر، چاہے ابھی موجود نہ ہو. لیکن یہ طے ہے کہ موجود جب ہوں گے تو وصف عنوانی کے ساتھ متصف بالفعل ہوں گے، وصف عنوانی کے ساتھ متصف بالفعل ہوں گے. لیکن تفتزانی نے اور اکا دکا لوگ اور ان کے ساتھ تفتزانی نے یہ سمجھ لیا شیخ علی ابن سینا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اسود نہیں ہیں لیکن انہیں عقل اسود مان لے، فرض کر لے، تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے. اسود نہیں ہے لیکن انہیں اسود عقل مان لیجیے، تو پھر تو عقل رومی کو بھی اسود مان سکتی ہے. جب رومی کو بھی اسود مان سکتی ہے تو جن کو عقل اسود فرض کر رہی ہے، تو جن لوگوں کو اسود عقل نے فرض کر لیا وہ اسود کے اندر آ جائیں گے، کل اسود کے اندر، تو پھر تو مسئلہ برابر ہو گیا. تو ان لوگوں نے یہ کہا تفتزانی وغیرہ نے کہ فارابی اور شیخ علی ابن سینا کے مسلک میں صرف لفظی جھگڑا ہے، حقیقت میں کوئی جھگڑا نہیں. وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اسود کے اندر بالفعل متصف نہ ہو، بالامکان ہو تو وہ بھی آ جائے گا. اور شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مان لے تو آ جائے گا، تو عقل بھی مان لے گی، تو عقل نے مان لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالامکان ہو سکتا ہو، تو فرق کیا رہے گا. یہ بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تفتزانی وغیرہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل فرض کر لے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل فرض کر لے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کو. حالانکہ یہ مراد نہیں ہے شیخ کی. شیخ کی مراد یہ ہے کہ جب موجود ہو تو اتصاف تو بالفعل ہی ہو، البتہ جو ابھی موجود نہیں ہے انہیں موجود فرض کر لے. تو وہ عقل کے فرض کرنے کے جو قائل ہیں شیخ علیہ سینا، تو وجود کے فرض کرنے کے قائل ہیں، اتصاف کے فرض کرنے کے قائل نہیں. سمجھنے والوں نے کیا سمجھا؟ اتصاف کے فرض ہونے کے قائل ایسا نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیخ علی ابن سینا جو کہہ رہے ہیں کہ اتصاف کو فرض کر لیا جائے، تو انہوں نے شیخ علی ابن سینا کی عبارت میں کم غور کیا. یہ قلت تدبر کی وجہ سے، قلت تدبر سے یہ مسئلہ پیچیدہ ہوا، ورنہ ان کی عبارتوں میں غور اگر کیا جاتا تو بڑا آسان مسئلہ تھا. ومن قال بدخول على، اور جو شخص ان کے داخل ہونے کے قائل ہیں ان کی رائے کے مطابق، کس کے داخل ہونے کے؟ الذات الخالیہ یعنی سواد کے. کس کے؟ جو ذات سواد سے خالی ہے دائمی طور پر، اس کے بھی داخل ہونے کے قائل ہوئے کل اسود میں. وہ کہتے ہیں کہ کل اسود میں وہ بھی داخل ہو جائے گا ہوتا ہے جو سواد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہے.
تو جو لوگ سواد سے خالی ذات کے داخل ہونے کے قائل ہیں اگر آئی ان کی رائے کے مطابق ارے دخول میں حق میں سواد کے سمجھے گئے کیا ہے الذات الخالیہ عن السواد اس ذات کے سواد سے خالی ذات کے داخل ہونے کے قائل ہیں شیخ کی رائے کے مطابق فقط غلط من قلت التدبر فی بعض العبارات تو انہوں نے غلطی کی کیوں غلطی کی ان کے شیخ کی بعض عبارتوں میں کم غور کرنے کی وجہ سے شیخ کی عبارتوں میں غور مکمل نہیں کیا اگر شیخ کی عبارتوں میں مکمل غور کیا ہوتا تو انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ شیخ جو قائل ہیں وہ وجود کو فرض کرنے کے قائل ہیں اتصاف کو فرض کرنے کے قائل نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو افراد موجود نہیں ہیں اگر ان کو افراد کو موجود فرض کر لیا جائے تو وہ داخل ہو جائیں گے لیکن جب فرض کر لیا جائے وہ موجود ہوں گے تو اتصاف کو بہرحال مل پیش ہے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ کلو اسود میں شیخ ولی ابن سینا کی رائے کے مطابق وہ افراد اسود کے داخل ہو جائیں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے آئندہ ہوں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن عقل انہیں موجود مان رہی ہے لیکن جب موجود مان رہی ہے تو سواد کے ساتھ متصل مان رہی ہے ایسا نہیں کہ رومی داخل ہو جائیں کہ جو سواد کے ساتھ متصل نہیں ہے لیکن عقل انہیں متصل فرض کر رہی ہے اتصاف کے فرضیت کے وہ قائل نہیں ہے وجود کی فرضیت کے قائل ہے سمجھ آ رہے حضرت جو اسود ابھی موجود نہیں معلوم ہے لیکن جب بھی موجود ہوں گے تو موجود ہونے کے بعد وہ بالفعل سواد سے متصف ہوں گے تو وہ کل اسود میں داخل ہو جائیں گے تو نہیں ہوں گے کس کے یہاں نعم الزوات المعلومہ ہاں وہ ذوات جو معلوم ہیں التي هي اسود بالفعل بعد الوجود جو اسود بالفعل ہوں گی موجود ہونے کے بعد داخلت ان کی وہ اس میں داخل ہوں گی کس میں داخل ہوں گی کس میں داخل ہوں گی کل اسود اچھا یہ بتا اگر کوئی کلو رومین کہے کیا کہے کلو رومین اور کلو رومین پر کوئی حکم لگا کوئی بھی لگائے باہر میں جاؤ کیا حکم لگانا کوئی بھی لگا دے مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہر رومی سازشی ہوتا ہے مکار ہوتا ہے مکر و فریب کرنے والا ہوتا ہے قائد ہوتا ہے کلو رومی ہے قائد کہہ لو تو مکید دن کہہ لو کچھ بھی کہہ لو فتین ہوتا ہے یہ کہہ لو رومی پہ حکم لگا دیا تو اب فارابی کے مسلک کے مطابق جو بالفعل رومی نہیں ہے کالے ہیں لیکن بیاض کے ساتھ متصل ہو سکتے ہیں امکان ہے ان کے گورا ہونے کا تو وہ بھی رومی کے اندر ہے ارے بھی امکان ہے نا وہ لیکن شیخ ولی ابن سینا کے مطابق اسود جو ہے وہ رومی کے اندر داخل نہیں ہوگا ہاں رومی میں وہ ذوات آ جائیں گی جو ابھی موجود نہیں ہے لیکن موجود ہوں گی تو موجود ہونے کے بعد گوری ہوں گی رومی ہوں گی صفت بیاض کے ساتھ متصل ہونے کی تو آ جائیں گی حضرت چار بحثوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا یہاں پر چار امور ہیں اور ان کو ہم چار بحثوں میں ذکر کریں گے یہ تو کہا تھا دو بحثیں تو آ چکی ایک میں کل کا بیان کیا تھا اور ایک میں جیم کا بیان اور افراد پر صرف کا بیان ہے اب اس میں تیسری بحث میں حمل کا بیان ہے حمل کسے کہتے ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں ہم نے بھی اس سے پہلے آپ کو 2-3 مرتبہ کسی موقع پر حمل کی تعریف بتائی ہے تو وہی جو عام طور پر مشہور کتابوں میں چلی آ رہی ہے آپ نے حمل کی تعریف پچھلی کتابوں میں خاص طور سے مرقات اور خاص میں پڑھی ہوگی الحمل اتحاد المتغائرین مفہوما بحسب وجود الخارج یا بحسب وجود یہ تعریف رہتی ہے یا اتحاد المتغائرین فہما فی الخارج اتحاد المتغائرین فہما فی الخارج ایسی دو چیزوں کا خارج میں متحد ہونا ارے فی الخارج کا تعلق اتحاد سے میں بول رہا ہوں ایسی دو چیزوں کا خارج میں متحد ہونا جو فہم اور سمجھ اور ذہنی اعتبار سے ایک دوسرے کے متغیر ہیں یعنی معنی اور مفہوم تو الگ الگ ہے لیکن خارج کے اعتبار سے وہ دونوں متحد ہیں تو یہ کہلاتا ہے حمل عام طور پر مشہور تعریف یہی آپ نے پڑھ رکھی منطق کی ہر کتاب کے اندر خارج کے اعتبار سے ایسی دو چیزوں کا متحد ہو جانا جو فہم اور ذہن کے اعتبار سے متغیر ہیں
مثلا کوئی کہتا ہے کل انسان ناطق، یا کوئی کہتا ہے کل ناطق کاتب، ہر ناطق کاتب ہے. تو ناطق کا مفہوم الگ ہے. ناطق کا مفہوم ہے معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے والا، عقل کل لگنے والا، عقل کامل لگنے والا. مناطق یہی عام طور پر کہتے ہیں، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ عقل کامل لگنے والا ناطق نہیں، معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے والا ناطق. وہ ذہن عقل کامل کی ہوتی ہے، تو عقل کامل لگنے والے کو ناطق کہیں گے. ناطق کا مفہوم الگ ہے، کاتب کا مفہوم ہے لکھنے والا، مفہوم الگ ہے. لیکن خارج میں دونوں متحد ہیں، جو ناطق ہے وہی کاتب، جو کاتب ہے وہی ناطق. تو کل ناطق کاتب کہہ کر کے دونوں کے متحد ہونے کو بتایا جاتا ہے کہ خارج میں ایسی دو چیزیں متحد ہیں جو فہم اور ذہن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بتایا ہے. کیا کے اعتبار سے؟ اچھا جی سنیے اب ذرا میری طرف ہلکی سی توجہ دیجیے. آگے جو حمل کی تعریف ہمارے مولانا جی نے کہی ہے اس نئی عبارت ہے، وہ پہلے مناطقہ کے مقابلے میں. یہ دیکھنا ہے کہ یہ نئی عبارت کیوں لائیں. حضرت آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ہم نے آپ کو تعریف سنائی ہے اتحاد المتباعدین فہمن فی الخارج. خارج میں ایسی دو چیزوں کا متحد ہونا جو فہم کے اعتبار سے متباعد ہے. اس پر ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں ہوں گی، ان کو ایک کرنا حمل ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمل ایسی دو چیزوں میں بھی ہے جو فہم کے اعتبار سے دو نہیں ایک ہی. کیا ہے فہم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں اور حمل ہو رہا ہے. آپ حمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزوں کا ایک ہونا، فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کا ایک ہونا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں ہیں، دو متحد چیزیں ہیں، اور ان میں حمل ہوتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے الانسان حیوان ناطق. کیا کہتا ہے؟ الانسان حیوان ناطق. انسان حیوان ناطق ہے، بالکل صحیح ہے. الانسان حیوان ناطق بالکل صحیح ہے. اور انسان کا جو مفہوم ہے وہ حیوان ناطق کا مفہوم ہے. انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، اور حیوان ناطق آگے کچھ رہا ہے. تو فہم کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں اور ایک کا حمل دوسرے پر ہو رہا ہے. تو وہ تعریف اس وقت ثابت نہیں آ پائے گی. کون سی تعریف؟ جو مشہور تعریف آج تک آپ پڑھتے ہوئے چلے گئے. ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اس تعریف کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں چاہیے حمل کیسے ہونے کے لیے. اور حمل کی تعریف ثابت ہونے کے لیے، حمل کی تعریف ثابت ہونے کے لیے فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں چاہیے. جبکہ حمل ایسی دو چیزوں میں جو ہوتا ہے جو فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں نہیں ہوتی. جیسے الانسان حیوان ناطق کہہ دیا، اس میں فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ہیں. اور مختصر اس کو کر لو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ انسان تو انسان ہو. انسان تو انسان ہے، آدمی کہتا ہے کہ بھائی انسان تو انسان ہے. الانسان انسان، تو انسان پر انسان کا حمل ہے اور دونوں فہم کے اعتبار سے ایک ہے. الانسان کے معنی وہی انسان کے معنی حمل ہے، جبکہ آپ کی تعریف اس پر منطبق نہیں ہو پاتی. ایک اعتراض تو ہے یہ کہ آپ کی تعریف میں فہم کے اعتبار سے دو متباعد چیزیں چاہیے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم کے اعتبار سے دو متحد چیزیں ہیں، ان میں بھی آپس میں حمل ہوتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے قید لگایا کی فی الخارج. کیا لگا کی؟ ایسی دو چیزوں کا خارج میں متحد ہونا. خارج میں متحد ہونا. ایسی دو چیزوں کا خارج میں متحد ہونا کہ جو فہم کے اعتبار سے متباعد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی دو چیزوں میں حمل ہوتا ہے، ایک کا حمل دوسرے پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہی نہیں ہے، عقل میں ہی موجود ہے صرف. تو فی الخارج ضروری ہے حمل ہونے کے لیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کا وجود ہے ہی نہیں، ذہن میں وجود ہے، ذہن میں دونوں متحد ہیں. جیسے کہا ہے شریک الباری ممتنع. کیا کہہ دیا جائے؟ وہ کیا کہا؟ شریک الباری ممتنع.
शरीक बारी मुमतने है। शरीक बारी खाने में मौजूद ही नहीं कि शरीक बारी और मुमतन को मुत्तहिद बताया जाए। ये तो कह सकते हैं कि शरीक बारी का मफहूम अलग है और मुमतन का मफहूम अलग है, फहम के एतबार से दो मुतबायर चीजें हैं, लेकिन हमल तो सही होने के लिए इतना काफी नहीं कि फहम के एतबार से दो मुतबायर चीजें हो, बल्कि जरूरी है कि खारिज में मुत्तहिद हो। तो खारिज में मौजूद नहीं तो मुत्तहिद का जरूरी। तो हमल की ये तारीफ इस पर भी साबित नहीं आएगी, उस हमल पर साबित नहीं आएगी जहां मौजूद महमूल खारिज में मौजूद नहीं होगी। क्या समझा? बात समझा? नहीं समझा? जरूरी है। फिर खारिज की तरह से वो हमल निकल गए कि जिस हमल के अंदर मौजू और महमूल का खारिज में वजूद नहीं होता। अल-मुतग़ायरैनी फहमन की कैद से वो हमल निकल गया कि जिस हमल में फहम के एतबार से मौजू मफहूम महमूल मुत्तहिद होते हैं, मुतग़ायर नहीं होते। ये दो एतराज होते हैं उस तारीख पर। माने मुल्ला ने कहा एतराज नहीं दूंगा, देखो ऐसी बात देखूंगा चाहे समझ में ना आए, लेकिन एतराज नहीं होगा। ऐसी बात देखेंगे। इन्होंने लफ्ज़ फहम को हटाया एक तरफ, फहम के बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताक़ुल का। क्या है? ताक़ुल का। और उसमें भी इतनी तामीम की, ये कहा कि ताक़ुल की किसी भी किस्म के एतबार से, ताक़ुल की किसी भी किस्म के एतबार से दो मुतबायर चीजों का वजूद की किसी भी किस्म में मुत्तहिद होने का नाम है हमल। अब लाओ कहां से लाओ? ताक़ुल की किसी भी किस्म के एतबार से दो मुतबायर चीजें हैं। ताक़ुल की किसी भी किस्म के एतबार से दो मुतबायर चीजें हो, तो दो मुतबायर चीजों को वजूद की किसी भी किस्म में मुत्तहिद कर देने का नाम हमल है। अब पहली वाली मिसाल को पकड़िए हजरत, हमने क्या पहली वाली किस मिसाल को लेकर एतराज किया था? अल इंसानु हैवानुन नातिकुन। ये कहा गया था कि फहम के एतबार से दोनों मुत्तहिद हैं, दोनों मुतग़ायर नहीं है। मुझे पता नहीं है इमाम के बगैर जमात नहीं होती। तो देर से क्यों आया? इमाम ही मसबूक हो गया। आज तो कुछ हो रहा, हमने इमाम कह दिया, गधा इमाम कमाल कर दिया। क्या कह रहा? क्यों हो गया रे? हाँ नहीं बोली चल कोई बात नहीं, और सो जाता, थोड़ी देर और सोता, कमल काम आ जाता। क्या हुआ? अल इंसान हैवानुन नातिकुन, या मैंने कहा था इंसान तो अल इंसान हैवानुन नातिकुन और अल इंसान में जो आपने एतराज किया था कि फहम के एतबार से दोनों मुतग़ायर नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ताक़ुल के एतबार से तग़य्युर है। अल इंसान हैवानुन नातिकुन में मौजू अल इंसान वो उसमें ताक़ुल इजमाली है, ताक़ुल इजमाली, और हैवानुन नातिकुन के अंदर ताक़ुल तफसीली है। इस एतबार से दोनों में तग़य्युर है। और कहा अल इंसान, तो इसमें भी ये कहा ना ताक़ुल की किसी भी किस्म के एतबार से तग़य्युर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अल इंसान में भी ताक़ुल के एतबार से तग़य्युर है। वो कैसे है? जब भी कोई आदमी मौजू महमूल बनाना चाहता है और हमल करना चाहता है, महमूल का हमल में मौजू पे करता है, तो ज़हन पहले मर्तबा में पहले मुतवज्जे होता है मौजू की तरफ, फिर दूसरे नंबर पर मुतवज्जे होता है महमूल की तरफ, फिर तीसरे नंबर पर काम होता है एक का हमल दूसरे पर सिद्क़ का। तो अल इंसान और इंसान दोनों में ताक़ुल इजमाली है, ठीक है, लेकिन इल्तिफात के एतबार से तग़य्युर है। एक की तरफ इल्तिफात अव्वलन है और दूसरे की तरफ इल्तिफात सानी है। तो अव्वली और सानी दर्जे के एतबार से तग़य्युर हो गया। वाह कमाल कर दिया, मुल्ला जी ना बात ना, हमें मेरा ताक़ुल कहा ना, किसी भी किस्म के ताक़ुल में तग़य्युर हो जाए, तो किसी भी किस्म के ताक़ुल में तग़य्युर हो जाए तो क्या काफी होगा? अल इंसान में ताक़ुल के एतबार से तग़य्युर हो गया कि मौजू जो अल इंसान है उसकी तरफ ज़हन मुल्तक़ित हुआ अव्वलन, और महमूल जो है उसकी तरफ ज़हन मुल्तक़ित हुआ है सानी।
تو اول اور ثانی میں تو تغیر ہوتا ہی ہے. اب اول اور ثانی تغیر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا جی، ایسے وجود کے اندر انہوں نے تعمیم کر دیے کہ وجود کے کسی بھی قسم کے اعتبار سے ایک کر دینا، چاہے وجود خارجی کے اعتبار سے ایک بتانا اور چاہے وجود ذہنی کے اعتبار سے ایک بتانا، یا وجود ذہنی وجود خارجی کے قید سے الگ ہٹ کر، وجود ذہنی وجود خارجی کے قید سے الگ ہٹ کر مطلق وجود میں ایک بتانا. مطلق وجود میں ایک بتانا. تو وجود کی ہو جائیں گی 4 شکلیں. کتنی شکلیں ہو جائیں گی؟ وجود خارجی حقیقی میں ایک بتلانا، وجود خارجی تقدیری یعنی فردی میں ایک بتلانا. وجود خارجی حقیقی میں ایک بتلانا، جیسے کل ناطق کاتب، ہر ناطق کاتب ہے، خارجی وجود کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. وجود خارجی فردی، کل عنقا طائر، ہر عنقا طائر ہے. خارج میں وجود حقیقی نہیں ہے، فردی ہے. فردی کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ فرد کا لیجیے عنقا خارج میں موجود ہے تو طائر ہوگا. سمجھ میں آیا؟ وجود ذہنی حقیقی ہو، کیا چیز ہو؟ وجود ذہنی حقیقی، جیسے کہا جائے کل نوع کلی، ہر نوع کلی ہے. نوع خارج میں موجود نہیں ہوتی، اس کے افراد ہوتے ہیں. کلی بھی خارج میں موجود نہیں ہوتی ہے، ذہن میں موجود ہوتی ہے، لیکن ذہن میں دونوں حقیقت موجود ہیں، نہیں ہے. اور وجود ذہنی فردی، وجود ذہنی فردی کی مثال تھی جو میں نے دی تھی شریک الباری ممتنع، کیونکہ شریک باری ذہن میں بھی نہیں ہے. فرق کر لیا جاتا ہے کہ مان لو کوئی اللہ کا ساجد ہے، ارے شریک الباری کا ترجمہ ساجد تو ہے، ساجد اللہ کا ساجد، تو فردی ہوتا ہے. اور مطلق وجود کی تو یہ ساری مثالیں ہیں، اس میں خارجی اور فردی، ذہنی کی اور فردی کی اور حقیقی کی سب کی شاید کو نکال کے ہو. تو کسی بھی وجود کی کسی بھی قسم میں ایک بتانے کا نام حمل ہے. اب وہ اعتراض وارد نہیں ہوں گے کہ جو 2 اعتراض وارد کیے گئے تھے کہ فہم کے اعتبار سے 2 مختلف چیزوں میں حمل ہوتا ہے اور جو خارج میں موجود نہیں ہے تو ان میں بھی حمل ہوتا ہے. مشہور تعریف اس کے اوپر ثابت نہیں آتی ہے. ذرا دیکھیے الحمل اتحاد المتغایرین فی نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود. حمل تعقل کی کسی بھی قسم میں 2 متغیر چیزوں کا وجود کی دوسری قسم کے اعتبار سے متحد ہونا، وجود کی کسی بھی قسم کے اعتبار سے متحد ہونا، یہ حمل ہے. اتحاد بالذات اور بالعرض، اتحاد ہو ذات کے اعتبار سے یا ہو عرض کے اعتبار سے. ایک اتحاد ہوتا ہے بالذات اور ایک ہوتا ہے اتحاد بالعرض. ذات کا حمل ذات پر ہو تو اتحاد بالذات ہوتا ہے، جیسے الانسان حیوان ناطق کہا تھا، اب الانسان حیوان ناطق. اور اگر اتحاد ذات کے اوپر حمل ہو بس کا عرض کا تو اسے اتحاد بالعرض کہتے ہیں، جیسے کل ناطق کاتب کہا تھا. اب حمل کے آگے تقسیم آ گئی. یہ جو حمل کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے اور جو اعتراض سے بچنے کے لیے یہ نئی عبارت لائی گئی ہے اس کو بتایا ہے، اسے اچھے سے یاد کر لیجیے. بہت ہی محنت کر کے، واقعی میں نے محنت کیا اس وقت میں، ورنہ میں محنت کرتا نہیں بولوں گا. ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو فقہ سے دلچسپی زیادہ ہے، فقہ میں آپ بہت محنت کرتے ہیں، منطق میں نہیں کرتے. میں نے کہا کہ منطق میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی فن ہے، عقل تو ہر وقت ساتھ رہے، کبھی بھی اسے تھوڑی سی رقم مارو تو منطق خود میں نکل کے آ جائے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے. لیکن آج میں نے بہت محنت کی، اس لیے کہ شروع نے اس میں بہت ٹیڑھا میڑھا ادھر سے ادھر بڑا پیچیدہ کر کے رکھا، بہت پیچیدہ، لیکن بہت ہی کوشش کی گئی ہے کہ ترتیب سے یہ بات ذہن میں آ جائے، مرتب کر کے پیش کرنے کی. یاد رکھو گے تو اللہ کام دینے کرے.